آئندہ نسل کو احسان بھی ہوتا ہے، احسان بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس کام کو چھوڑا، وہ کاہل لوگ تھے، بڑا کام کر نہیں سکتے تھے، ادب ان کا شعبہ نہیں تھا، ان کو لکھتے رہے، کیونکہ حلقے میں آئے تو حلقے میں ان کو رستہ کسی نے نہیں دکھایا۔ حلقے میں جب آئے تو ان جیسے ہی بھائی بند جنہوں نے ادب نام کو بھی نہیں پڑھ رکھا تھا، انہوں نے اس کے بارے میں کہنا شروع کیا، وہ باتیں اس میں سے نکالی جو اس غریب کو خود نہیں معلوم تھی۔ اس آدمی کو وہ نفسیاتی تجزیہ خود بھی نہیں پتا تھا، اس نے فرائیڈ کا نام نہیں سنا تھا، لیکن ایک نقاد میں حلقے میں بیٹھے نے اس کو کہا کہ یہ فرائیڈین آڈیپس کمپلیکس بیان کر رہا ہے اپنی کہانی میں، اس کو معلوم ہی نہیں آڈیپس کمپلیکس کیا ہوتا ہے۔ وہ اس پودے کو پھر پانی دینا لوگوں نے اچھا، وہ جب ہوا تو وہ خوش ہوا، اب وہ جب گھر آیا تو وہ اس سرشاری میں آیا، رات کے اندھیرے میں حلقے سے نکلا، اس نے 2 سگریٹ بھی پیے، راستے میں کھوکے سے ایک دفعہ پھر چائے پی، اور جب گھر میں عالم سرشاری میں گھر داخل ہوا کہ میں تو پتہ نہیں کیا، اب پھر اس نے دوبارہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فرائیڈ کون تھا، اس کو ابھی بھی نہیں پتا، لیکن اس کے کہانی والے مجھ جیسے آپ جیسے نے کہہ دی کہ فرائیڈ ہے، کہہ دیا۔ تو اسے اسی طرح مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک دوست نے کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں سن رہا تھا مجھے ہنسی آئی کہ کسی نے تنظم تمہیں یہ بات کہی اور اس نے کوٹ کیا، تو وہ میرے دوست ہیں، بڑے پیارے عزیز دوست ہیں، اور اگر سن رہے ہوں گے تو ناراض بھی ہوں گے، لیکن کہنے لگے کہ مجھے میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اس عہد کا منشی پریم چند ہوں۔ تو میں نے ان کی بات کو سن کے کہا کہ جس نے کہا ہے اس میں کچھ سوچ سمجھ، اصل میں بات یہ تھی کہ وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو منشی پریم چند کہا تو وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، دراصل المیہ یہ ہے کہ منشی پریم چند کو نہیں جانتا، کیونکہ جب اس نے آپ کو منشی پریم چند کہا تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے رہا ہوں۔ منشی پریم چند آج بھی ویلڈ ہے، وہ اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں سے ہے، وہ اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے یا دوسرا ہے، اس پہ بحث ہے، راشد الخیری پہلا تھا یا سجاد حیدر جلدرم پہلا تھا یا کرشن چندر پہلا تھا، یہ سوری پریم چند پہلا تھا، یہ بحث چھوٹی ہے، لیکن وہ بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا جائنٹ تھا، اور ہمارا تو گرو تھا ہم سب کا، لکھنے والوں کا، نثر نگاروں کا۔ تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ آپ پر بڑا شدید طنز کر رہا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کوٹ کیا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اس دور کا منشی پریم چند ہوں۔ اب بتائیے کہ جب اتنے معصوم لوگ اور اتنے عالمی اور اپنے ادب سے بے خبر لوگ یہ باتیں کریں گے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں آپ، ان کا نام نہ لے لیجیے گا ہمارے چینل پہ کہ وہ لوگ جو ہے نا غش کھا کے نا، نہیں نام میں نہیں لوں گا، ناراض نہیں کروں گا سر اختر عثمان، جب میں یہ 95-96 کی بات تھی تو میرے افسانے پیش ہوتے، آپ کو تو اس زمانے میں بہت زیادہ تنقید ہوا کرتی تھی، تو آج جیسے آپ سچ بات کرتے ہیں تو میں ایک بات کہتا چلتا ہوں، تو میں گیا تو میں نے اختر عثمان کو کہا کیونکہ دوست، تو میں نے کہا کہ یار آپ ایسے، میرا پڑوسی بھی تھا، تو میں نے کہا کہ یار تو آج ہی بیٹھ جی، چلو، اور اس کی جینون بات ہوتی کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا الفاظ کو چینج کیا جا سکتا ہے، میٹھا کم رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو کہا کہ یار آج میرا افسانہ ہے تو آپ نے آنا ہے۔ کہتا ہے تم پہنچو، میں آ رہا ہوں، ہم سب جا رہے ہیں، جہانگیر عمران ہم سب پہنچ گئے، میں آ رہا ہوں۔ اچھا، افسانہ شروع ہو گیا، میں ناراض کہ یار یہ نہیں آیا، اور آج بڑا مشکل کام ہونے والا، اور اسلام آباد حلقے میں افسانہ، اللہ نے کیا کہ وہ 50% میں اس سے گزر گیا، تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی، اور سلسلہ چلا گیا، لیکن مجھ میں نا ایک کانفیڈنس آ گیا، میں نے کہا یار میں اس کے پیچھے میں یہ نہیں، یہ میں ون ون سچویشن ہوئی، میں کہا تو نہیں آیا تو کیا، دل میں کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں آیا تو کیا ہوا، میں تو پاس ہو گیا۔ وہ آیا جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے، باہر ہوٹل میں بیٹھے، تو میں نے کہا یار تم نے کہا تھا میں آؤں گا، تم نہیں آیا۔ کہتا ہے یار امتیاز کیا ہوا پھر؟ میں نے کہا یار اس طرح 50-50۔ کہتا ہو گیا نا؟ کہتا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں اچھا۔ کہتا بولنا میں نے بھی تمہارے ساتھ اسی طرح تھا، کوئی تمہاری فیور تو کرنی نہیں تھی، لیکن تمہارا کانفیڈنس بڑا۔ میں نے کہا جی بڑا۔ کہتا آج کی بات تمہیں کسی کی ضرورت ہے؟ میں کہ کسی کی ضرورت نہیں۔ کہتا یہی میں بتانا چاہتا تھا، گروپ لے کے مت جاؤ کربا بزو۔ جی وہ صحیح ہے۔ اختر عثمان کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ اختر عثمان ہمارا پرانا دوست ہے، اور اختر عثمان ہم بہت مدت سے حلقے میں اکٹھے ہی آ رہے ہیں۔
اختر عثمان کے بارے میں ایک بات ایسی ہے جو کم لوگوں کو معلوم ہے. اختر عثمان کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے، لیکن اختر عثمان اس وقت اردو شاعری کا سب سے معتبر حوالہ ہے، اس طرح کہ اس نے بہت پڑھ رکھا ہے. وہ کثیر المطالعہ بھی ہے، اور کثیر المطالعہ ہونے کے بعد اس نے اس چیز کو ہضم کیا ہے، سمجھا ہے. اردو، فارسی شاعری